ناول دل سنبھل جا ذرا، رائٹر خانزادے قسط نمبر 3۔ اپنے بابا کی بات سن کر فہیم کے چہرے پر خوشی کی لہر دوڑ گئی، لیکن اگلے ہی پل اس کی ساری خوشی ہوا بن کر اڑ گئی۔ ایک طرف وہ گھر واپس آنے کے لیے خوش تھا اور دوسری طرف اسے اپنی جان سے پیاری بہن کے بچھڑ جانے کا غم۔ ایسے میں وہ کرتا تو کیا کرتا، اسے کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا۔ امی اب چپ بھی ہو جائیں، آپ کب تک روتی رہیں گی؟ ماں کو روتا دیکھ فہیم ماں کی طرف بڑھا۔ جو قسمت میں لکھا ہو وہی ہوتا ہے امی، ہو سکتا ہے اسی میں منال کے لیے بہتری ہو۔ وہ ماں کو تسلیاں دے رہا تھا، مگر حقیقت کچھ اور تھی۔ اصل میں تو وہ بھی منال کے لیے تڑپ رہا تھا، لیکن سب کے سامنے ظاہر نہیں کر رہا تھا۔ تم نے منال کے ماتھے پر چوٹ دیکھی تھی فہیم؟ وہ تڑپ کر بولی۔ ایسا لگتا ہے جیسے میری بیٹی پر بہت ظلم ہو رہا ہو، وہ شخص اسے ناکردہ گناہوں کی سزا دے رہا ہے۔ کتنی خوش تھی میری بچی صبح گھر سے جاتے ہوئے، اسے کیا پتا تھا کہ دوبارہ گھر ایسے واپس آئے گی، کبھی نہ واپس آنے کے لیے۔ مجھے میری بچی کے پاس لے چلو فہیم، میں کیسے رہوں گی اس کے بغیر، اور وہ کیسے رہے گی ہم سب کے بغیر۔ ہمارے سامنے وہ اسے کیسے بازو سے کھینچتے ہوئے لے گیا۔ کتنا ڈر تھا منال کے چہرے پر، وہ پتہ نہیں کیسے زندگی گزارے گی اس کے ساتھ۔ ہمارے سامنے یہ سلوک کر رہا تھا وہ منال کے ساتھ، بعد میں پتہ نہیں کتنے ظلم کرے گا اس پر۔ میرا تو سوچ سوچ کر ہی دل بیٹھا جا رہا ہے۔ امی اب آپ پریشان نہ ہو، جو ہونا تھا ہو گیا۔ ہم لوگ تو بس دعا ہی کر سکتے ہیں منال کے لیے، اس کی آنے والی زندگی کے لیے۔ ثانیہ کھانا لے کر آؤ ماما اور بابا کے لیے، فہیم ثانیہ کی طرف دیکھتے ہوئے بولا۔ ثانیہ اٹھ کر کچن کی طرف بڑھ گئی۔ امی آئیں، آپ ادھر بیٹھیں، آپ لوگ کھانا کھا لیں۔ نہیں فہیم، مجھے بھوک نہیں ہے، پتہ نہیں میری بچی نے دوپہر سے کچھ کھایا بھی ہے کہ نہیں، اب تو رات ہونے والی ہے۔ وہ پھر سے رونے لگ پڑی۔ امی آپ چپ ہو جائیں، اتنے بھی برے نہیں لگے مجھے حنان، مجھے نہیں لگتا کہ وہ ایسا کچھ کرے گا منال کے ساتھ۔ تبھی ثانیہ کھانا لے کر وہاں آ گئی۔ جی امی آپ پریشان نہ ہوں، میری ماما بہت اچھی ہیں، وہ بہت خیال رکھیں گی منال کا، وہ بالکل آپ کے جیسی ہیں، منال کو کسی چیز کی کمی نہیں ہونے دیں گی۔ اور رہی بات حنان کی، تو حنان بھی آہستہ آہستہ ٹھیک ہو جائے گا۔ حنان دل کا برا نہیں ہے، بس غصے کا ذرا تیز ہے، آپ بے فکر ہو جائیں۔ گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ اس کے ساتھ کسی نے زبردستی تو نہیں کی، اس نے منال کو خود اپنی زندگی میں شامل کیا ہے۔ جو بھی ہو، اب وہ اس کی بیوی ہے، اس کی ذمہ داری ہے۔ نکاح کے رشتے میں بہت طاقت ہوتی ہے امی، دو اجنبی لوگ زندگی بھر کے لیے ہم سفر بن جاتے ہیں۔ اس رشتے کی نسبت حنان کو بھی بہت جلد احساس ہو جائے گا اپنی ذمہ داریوں کا۔ اسے غصہ تو مجھ پر اور فہیم پر تھا، لیکن شاید اسے پتہ نہیں وہ غصے ہی غصے میں منال کے نام اپنی زندگی لکھ چکا ہے۔ جیسے ہی حنان کو اپنے رشتے کی اہمیت کا اندازہ ہوتا جائے گا، اس کا دل منال کے لیے نرم ہوتا جائے گا۔ آپ باقی سب اللہ پر چھوڑ دیں، جو ہوتا ہے اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے، اللہ سب بہتر کرے گا انشاءاللہ۔ جی امی، ثانیہ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہے، جو ہوتا ہے اچھے کے لیے ہوتا ہے، اسی لیے پریشان ہونے سے کچھ نہیں حاصل ہوگا۔ اب دعا کریں بس، اللہ ہماری منال کے نصیب اچھے کرے، آمین۔ ثانیہ ابو کو بھی کھانا ڈال کر دو، اور امی کو بھی۔ چلے ابو کھانا شروع کریں، پھر میڈیسن بھی کھانی ہے آپ نے۔ ثانیہ نے دونوں کو کھانا ڈال کر دیا۔ جب وہ دونوں کھانا کھا چکے تو وہ لوگ بھی کھانا کھا کر اپنے گھر چلے گئے۔
صبح ان کو واپس گھر شفٹ ہونا تھا، اسی لیے سوچا کہ رات کو ہی پیکنگ وغیرہ کر لیں تاکہ صبح مشکل نہ ہو۔ رات کا اندھیرا پھیل چکا تھا۔ مینال سوئچ بورڈ کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے آگے بڑھی تو بٹن دبانے پر 0 سائز بلب روشن ہو گیا، کمرے میں جس کی روشنی بہت کم تھی۔ کر بھی کیا سکتی تھی مینال؟ چپ چاپ ایک کونے میں سمٹ کر بیٹھ گئی۔ اس کا سر درد سے پھٹا جا رہا تھا، بھوک سے برا حال تھا، لیکن کسی سے کچھ کہہ بھی نہیں سکتی تھی۔ کچھ دیر بعد کمرے کا دروازہ کھلا اور وہی عورت ہاتھ میں کھانے کی ٹرے اٹھائے اندر داخل ہوئی۔ مینال نے اسے دیکھ کر منہ موڑ لیا۔ کھانا کھا لو بیٹا۔ اب کی بار اس کا لہجہ بہت نرم تھا۔ مینال کو حیرانگی ہوئی اس کے لہجے پر۔ دیکھو بیٹا، جو ہونا تھا ہو چکا، کھانے سے کیسی دشمنی ہے؟ اور ویسے بھی اب تمہارا نکاح ہو چکا ہے چھوٹے صاحب سے۔ یہ تو تمہاری خوش قسمتی ہے کہ تمہارا نکاح اتنے اچھے انسان سے ہوا ہے۔ چھوٹے صاحب دل کے برے انسان نہیں ہیں، بس حالات نے انہیں ایسا بنا دیا ہے۔ دیکھنا جیسے جیسے وقت گزرے گا ان کا رویہ تمہارے ساتھ ٹھیک ہو جائے گا۔ اب تم سے منہ نہیں موڑ سکتے وہ، تم بیوی بن چکی ہو ان کی۔ یہ کھانا کھا لو تاکہ میں برتن باہر لے جاؤں۔ جلدی سے ختم کر لو کھانا ورنہ مجھے ڈانٹ پڑ جانی ہے۔ وہ التجائی نظروں سے مینال کی طرف دیکھتے ہوئے بولی۔ میرا نام شبانہ ہے، میں اس گھر کی کیئر ٹیکر ہوں۔ آپ جو کوئی بھی ہیں مجھے اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آپ یہ کھانا واپس لے جائیں اور کہہ دیں اپنے چھوٹے صاحب سے مجھے بھوک نہیں ہے۔ ان کے دیے گئے زخموں سے میرا پیٹ بھر چکا ہے۔ اپنے ساتھ خود ظلم کر رہی ہو تم بیٹا، چپ چاپ کھانا کھا لو۔ میں نے ایک بار کہہ دیا نا آپ سے کہ میں کھانا نہیں کھاؤں گی۔ آپ جائیں یہاں سے اور دروازہ اچھی طرح بند کر کر جائیں، کہیں میں بھاگ نہ جاؤں۔ شبانہ چپ چاپ کھانے کی ٹرے اٹھا کر دروازہ بند کرتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گئی۔ مینال وہیں زمین پر لیٹ گئی۔ اسے ٹھنڈ کا احساس ہو رہا تھا۔ آج سے پہلے وہ کبھی فرش پر نہیں سوئی تھی۔ تبھی کمرے کا اکلوتا بلب بھی بند ہو گیا۔ بلب جل چکا تھا، اب کمرہ پوری طرح اندھیرے میں ڈوب چکا تھا۔ مینال اپنی جگہ سے ہلی تک نہیں۔ اسے اندھیرے سے بہت ڈر لگتا تھا، مگر وہ اب کچھ کر بھی نہیں سکتی تھی۔ روتے روتے کب اس کی آنکھ لگ گئی اسے پتہ ہی نہیں چلا۔ یہ اندھیرے تو اب اس کا مقدر بن چکے تھے۔ حنان رات کے 2 بجے گھر لوٹا۔ مینال کو گھر چھوڑتے ہی وہ باہر نکل گیا تھا، تب کا اب گھر لوٹا تھا۔ اپنے کمرے کی طرف بڑھا ہی تھا کہ شبانہ کی آواز اس کے کانوں میں پڑی۔ صاحب جی کھانا لگا دوں آپ کے لیے؟ نہیں مجھے بھوک نہیں ہے۔ فون پر سے نظریں ہٹائے بغیر ہی اس نے جواب دیا اور اپنے کمرے کی بڑھ گیا۔ تبھی کچھ یاد آنے پر پلٹا۔ اس نے کھانا کھا لیا؟ فون پر ہی نظریں جمائے بولا۔ نہیں صاحب جی، میں لے کر گئی تھی کھانا، لیکن اس نے کھانے سے انکار کر دیا، کہتی مجھے بھوک نہیں ہے، لے جاؤ کھانا۔ واٹ؟ ٹائم دیکھو کیا ہو رہا ہے، اور اس نے ابھی تک کھانا نہیں کھایا۔ تم کیا کرتی ہو شبانہ؟ ایک تو مجھے تمہاری سمجھ نہیں آتی۔ مجھے فون بھی تو کر سکتی تھی نا۔ حنان تپ چکا تھا۔ وہ صاحب جی، وہ چھوڑو اور جلدی سے کھانا لے کر آؤ ابھی کے ابھی، کہتے ہوئے حنان اس کے کمرے کی طرف بڑھا جہاں مینال تھی۔ اس نے کمرے کا دروازہ کھولا تو کمرے میں اندھیرا ہی اندھیرا تھا۔ اپنے فون کی ٹارچ آن کی اس نے تو مینال اسے سامنے فرش پر پڑی نظر آئی۔ وہ تیزی سے اس کی جانب بڑھا۔ مینال! 2 سے 3 بار اس نے آواز دی لیکن مینال نہیں اٹھی۔ آخر کار تنگ آ کر اس نے مینال پر جھکتے ہوئے اس کا گال تھپ تھپایا تو اسے مینال کا چہرہ تپتا ہوا محسوس ہوا۔ اس نے دوبارہ مینال کے گال پر ہاتھ لگایا تو پتہ چلا کہ اسے تو بہت تیز بخار ہے۔ وہ مینال کو اٹھاتے ہوئے تیزی سے اپنے کمرے کی طرف بڑھا اور لے جا کر مینال کو اپنے بیڈ پر لٹا دیا۔
تیز بخار کی وجہ سے مینال بے ہوش ہو چکی تھی۔ حنان نے جلدی سے ڈاکٹر کو فون کیا اور خود شبانہ سے رومال اور پانی منگوا کر مینال کو پٹیاں کرنے لگ پڑا۔ ڈاکٹر نے آ کر مینال کو چیک کیا اور پٹیاں کرنے کا کہہ کر دوائیاں لکھ کر دے کر چلا گیا۔ کچھ نہ کھانے کی وجہ سے مینال کا بی پی لو ہو چکا تھا۔ کچھ دیر بعد جب مینال کا بخار کچھ کم ہوا تو حنان نے شبانہ سے کہا کہ اسے اٹھا کر کچھ کھلا کر یہ دوائی کھلا دو۔ شبانہ نے زبردستی مینال کو تھوڑے سے چاول کھلائے اور زبردستی اسے دوائی کھلا کر لٹا دیا اور کمرے سے باہر نکل گئی۔ مینال ابھی بھی نیم بے ہوشی میں تھی۔ شبانہ کے کمرے سے باہر جاتے ہی حنان کمرے میں آ گیا اور مینال کے پاس ہی بیٹھ گیا۔ کچھ دیر تک ایسے ہی بیٹھا رہا۔ جب اس نے دیکھا کہ مینال پرسکون سو رہی ہے تو لائٹ آف کر کے وہ بھی سونے کے لیے لیٹ گیا صوفے پر۔ حنان کو صوفے پر نیند نہیں آ رہی تھی، اسے بیڈ پر سونے کی عادت تھی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ اٹھ کر بیڈ پر لیٹ گیا۔ صبح جب مینال کی آنکھ کھلی تو اس نے خود کو بستر پر لیٹے پایا، لیکن اسے اپنی گردن پر کوئی بھاری چیز محسوس ہوئی۔ جب اس نے ہاتھ لگایا تو وہ بازو تھا۔ پھر اس کی نظر اپنے قریب لیٹے حنان پر پڑی تو اس کے ہوش اڑ گئے۔ مینال نے چیخ ماری تو حنان نے جلدی سے آگے بڑھ کر اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ حنان کا چہرہ مینال کے چہرے کے بالکل قریب تھا۔ حنان کی سانسیں مینال کو اپنے چہرے پر پڑتی ہوئی محسوس ہوئیں۔ حنان کی اتنی قربت پر مینال پسینے سے شرابور ہو گئی اور تیزی سے ہاتھ پیر مارنے لگ پڑی۔ مینال کی اس حرکت پر حنان کے چہرے کی ہوائیاں اڑ گئی۔ اسے سمجھ نہیں آیا اب کیا کرے۔ دیکھو جیسا تم سمجھ رہی ہو ویسا کچھ نہیں ہے۔ میں ہاتھ ہٹانے لگا ہوں، چلانا مت۔ حنان غصے سے بولا تو مینال پرسکون ہو گئی۔ حنان نے آرام سے اس کے منہ سے ہاتھ ہٹا لیا اور سائڈ پر ہو کر بیٹھ گیا۔ مینال جلدی سے اٹھ کر اپنا دوپٹہ ٹھیک کرنے لگ پڑی۔ حنان بیڈ سے اتر کر مینال کی سائڈ پر گیا اور اسے بازو سے کھینچ کر اپنے سامنے کھڑا کیا۔ کیا سمجھی تھی تم کہ میں کچھ غلط کرنے لگا ہوں تمہارے ساتھ؟ بہت ہی گھٹیا سوچ ہے تمہاری۔ اتنا گرا ہوا نہیں ہوں میں۔ حنان کی آنکھیں غصے سے لال ہو رہی تھیں۔ مینال کو اس سے خوف محسوس ہونے لگ پڑا۔ وہ کسی چھوٹے بچے کی طرح ناں میں سر ہلائی جا رہی تھی۔ حنان اسے بازو سے کھینچتے ہوئے واپس اسی کمرے میں بند کر کے اپنے کمرے میں جا کر سو گیا۔ مینال حیران تھی اس دھوپ چھاؤں کی طرح بدلتے انسان کو دیکھ کر۔ مینال کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کمرے میں پہنچی کیسے؟ وہ تو یہاں سوئی ہوئی تھی رات کو فرش پر۔ 2 گھنٹوں بعد شبانہ ہاتھ میں کھانے کی ٹرے اٹھائے چلی آئی۔ یہ لے میڈم، ناشتہ کریں۔ اس کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ تھی۔ کیا ہوا؟ تم ہنس کیوں رہی ہو؟ مینال اس کو مسلسل مسکراتے دیکھ کر بول پڑی۔ کچھ نہیں، میرا مطلب آپ ناشتہ کر لیں اور پھر یہ دوائی کھا لیں، شبانہ مسکراتے ہوئے بولی۔ آپ مجھے تم بھی کہہ سکتی ہیں اور میرا نام مینال ہے، میڈم نہیں۔ مینال کو شبانہ کا اس کو میڈم کہنا تھوڑا عجیب لگا تھا تو وہ اسی لیے بول پڑی۔ اور یہ دوائی کس لیے؟ مجھے کیا ہوا ہے بھلا؟ میں یہ دوائی نہیں کھانے والی اور نہ ہی مجھے ناشتہ کرنا ہے۔ مجھے کوئی احسان نہیں چاہیے اس گھر کے لوگوں کا، مرتی ہوں تو مر جاؤ۔ یہی تو چاہتے ہیں وہ ملک حنان صاحب۔ تم جا کر کہہ دو اپنے صاحب سے مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، لے جاؤ یہ سب کچھ یہاں سے۔ اٹھا کر مینال تپ چکی تھی۔ کیسی باتیں کر رہی ہو؟ اگر رات کو صاحب نہ آتے تو اب تک تو شاید زندہ نہیں ہوتی آپ۔ ساری رات بخار سے تڑپتی رہی ہو، یہاں سے اٹھا کر وہ آپ کو اپنے کمرے میں لے گئے تھے۔ ساری رات پٹیاں کرتے رہے، ڈاکٹر کو بلوایا، علاج کروایا۔ جب بخار تھوڑا کم ہوا تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ میں تمہیں کھانا کھلا کر دوائی کھلا دوں۔ آپ تو نیم بے ہوشی میں، تمہیں کچھ یاد نہیں۔ آپ کو
اب یہ ناشتہ کر کے دوائی کھا لیجئے گا، میں چلتی ہوں، مجھے اور بھی کام ہے، کہتے ہوئے شبانہ کمرے سے نکل گئی۔ منال نے ناشتے والی ٹرے اٹھا کر سائڈ پر رکھ دی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا ہے یہ شخص، آخر چاہتا کیا ہے مجھ سے؟ کبھی ظلم کرتا ہے تو کبھی رحم کھاتا ہے۔ منال کچھ سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ چند منٹ ہی گزرے تھے کہ کمرے کا دروازہ پھر سے کھلا تھا۔ حنان تیزی سے کمرے میں داخل ہوا اور ناشتے والی ٹرے ویسے کی ویسے پڑی دیکھ کر اس کی رگیں تن گئی غصے سے۔ وہ منال کی طرف بڑھا۔ ناشتہ کیوں نہیں کیا تم نے؟ حنان کی غصے سے بھری آواز کمرے میں گونجی تو منال اٹھ کھڑی ہوئی۔ مجھے بھوک نہیں ہے۔ ابھی منال نے اتنا ہی کہا تھا کہ ایک زوردار تھپڑ اس کے چہرے پر لگا اور وہ وہیں فرش پر گر پڑی۔ اگر تمہیں لگتا ہے کہ اتنی آسانی سے میں تمہیں مرنے دوں گا تو یہ غلط فہمی ہے تمہاری۔ تم روز مرو گی، پل پل مرو گی۔ حنان کا لہجہ بہت سخت تھا۔ منال ڈر کر دیوار کے ساتھ لگ گئی، لیکن اگلے ہی پل ہمت کر کے حنان کے سامنے اٹھ کھڑی ہوئی۔ کیوں؟ میں کیوں مروں گی پل پل؟ آخر میں نے آپ کا بگاڑا کیا ہے؟ کیوں برداشت کروں میں یہ سب کچھ؟ کیوں؟ منال چیختے ہوئے بولی۔ حنان تیزی سے منال کی طرف بڑھا، ابھی مارنے کے لیے ہاتھ اٹھایا ہی تھا کہ رک گیا۔ جاننا چاہتی ہو کیوں کر رہا ہوں میں یہ سب کچھ؟ حنان اسے بازو سے کھینچتے ہوئے کمرے سے باہر لے گیا اور اوپر کی طرف بڑھا، منال کو ساتھ کھینچتے ہوئے۔ ایک کمرے کے سامنے جا کر رک گیا اور کمرے کا دروازہ کھولتے ہوئے اندر داخل ہو گیا۔ سامنے بیڈ پر ایک ادھیڑ عمر عورت لیٹی ہوئی تھی۔ حنان کو اندر آتے دیکھ کر اٹھ کر بیٹھنے کی کوشش کرنے لگی۔ حنان منال کا ہاتھ چھوڑتے ہوئے تیزی سے آگے بڑھا اور ان کو سہارا دے کر بٹھایا اور ایک نظر منال پر ڈالی۔ جانتی ہو یہ کون ہے؟ منال کی طرف دیکھتے ہوئے بولا۔ منال نے ڈرتے ڈرتے سر نفی میں ہلا دیا۔ وہ عورت بھی منال کی طرف متوجہ ہوئی۔ یہ میری دادو ہیں، حنان سخت لہجے میں بولا، اور جانتی ہو ان کی اس حالت کی ذمہ دار کون ہے؟ تمہارا بھائی اور ثانیہ۔ کیا ہوا ثانیہ کو؟ حنان کی دادو جلدی سے بولی۔ کچھ پتہ چلا ثانیہ کا؟ کہاں ہے میری بچی؟ مجھے لے چلو حنان اس کے پاس۔ منال کو ان کی حالت پر بہت ترس آیا، لیکن وہ بولی کچھ نہیں۔ آج اسے سمجھ آ چکی تھی کہ اس کے بھائی کی غلطی سے کتنے دل دکھے ہیں۔ دادو آپ ریلیکس ہو جائیں، ثانیہ بالکل ٹھیک ہے، وہ بہت جلد آپ سے ملنے آئے گی۔ حنان نرمی سے ان کے ہاتھ پر بوسہ دیتے ہوئے بولا۔ کیا سچ میں ثانیہ مل گئی؟ یا اللہ تیرا شکر ہے میری بچی صحیح سلامت مل گئی۔ یہ لڑکی کون ہے حنان؟ تمہاری دوست ہے کیا؟ مجھے ملواؤ گے نہیں اس سے؟ منال کو سامنے کھڑے دیکھا تو وہ بول پڑی۔ جی کیوں نہیں دادو، ابھی ملواتا ہوں۔ منال یہاں آؤ۔ حنان منال کی طرف دیکھتے ہوئے بولا تو منال تیزی سے آگے بڑھی۔ السلام علیکم دادو۔ منال نے ان کو سلام کیا۔ وعلیکم السلام، انہوں نے بھی محبت سے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ بہت پیاری بچی ہے، انہوں نے منال کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ یہ آپ کی بہو ہے دادو، مسز حنان ملک۔ حنان نے کی بات پر انہیں شوق لگا۔ کیا مطلب تم نے شادی کر لی حنان، اور مجھے بتایا نہیں؟ وہ ناراض ہوتے ہوئے بولی۔ اچھا مذاق کر لیتے ہو، بہت شرارتی ہو گئے ہو تم آج کل بوڑھی دادی کے ساتھ، اب ایسے مذاق کرو گے تم؟ آنے دو تمہاری ماں کو، ٹھیک کرواتی ہوں تمہیں، وہ مسکراتے ہوئے بولی۔ اپنی کسی دوست کو میرے سامنے لا کر کہہ رہے ہو کہ بیوی ہے میری؟ میری آنکھیں ابھی اتنی کمزور نہیں ہیں، مجھے یونیفارم نظر آ رہا ہے اس کا۔ نہیں دادو، میں مذاق کیوں کروں گا، میں نے واقعی اس سے نکاح کر لیا ہے کل رات۔ جلدی میں بتانا یاد نہیں رہا، لیکن اب بتا رہا ہوں نا۔ پلیز دادو، آپ ناراض مت ہونا، اس کو سیدھا کالج سے اٹھا کر لایا ہوں نکاح کرنے کے لیے، اب یہ یہیں رہے گی میری غلام بن کر۔ یہ کیسی باتیں کر رہے ہو تم حنان؟ تمہارے ماں باپ کو پتہ چلے گا تو پتہ نہیں کیا کریں گے تمہارے ساتھ۔ تم اچھی طرح واقف ہو اپنے باپ کے غصے سے۔
پتہ نہیں کیا ہوگا جب اسے پتہ چلے گا کہ تم نے شادی کر لی ہے۔ نہیں دادو، شادی نہیں، صرف نکاح کیا ہے۔ شادی تو میں آپ کی پسند کی لڑکی سے کروں گا اور بہت دھوم دھام سے کروں گا۔ حنان منال کی طرف دیکھتے ہوئے بولا کہ منال کیسے ری ایکٹ کرتی ہے۔ منال کے چہرے پر کوئی ری ایکشن نہیں تھا، وہ چپ چاپ ویسے کی ویسے ہی کھڑی تھی۔ وہ خود کو مکمل ناتعلق رکھتے ہوئے حنان کی بات سے، یہ کیسی باتیں کر رہے ہو حنان؟ نکاح اس سے کیا ہے، شادی کسی اور سے کرو گے؟ مجھے تو تمہاری کسی بات کی سمجھ نہیں آ رہی، دادو بولی۔ حنان مسکرا دیا۔ ڈونٹ وری دادو، بہت جلد پتہ چل جائے گا آپ کو۔ فی الحال اس بہو سے تو ملنے آپ، دوسری سے بھی جلدی ملاقات ہوگی آپ کی۔ منال نے ابھی بھی کوئی ری ایکشن نہیں دیا حنان کی بات پر، اور یہی بات حنان کو غصہ دلا رہی تھی۔ وہ چاہتا تھا کہ منال روئے گی اس کی بات پر، اسے تکلیف پہنچے گی، لیکن منال نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ ٹھیک ہے دادو، آپ آرام کریں، میں ذرا آپ کی بہو کو کمرے تک چھوڑ آؤں، اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ کیوں، کیا ہوا بیٹا تمہاری طبیعت کو؟ دادو منال کا جائزہ لیتے ہوئے بولی۔ کچھ نہیں، بس تھوڑا سا بخار تھا دادو، اب ٹھیک ہے۔ ان کو ناشتہ کر کے دوائی کھانی ہے، اسی لیے کہہ رہا ہوں۔ اس سے پہلے کہ منال کوئی جواب دیتی، حنان بول پڑا۔ چلیں حنان، منال کی طرف ہوئے بولا تو منال اس کے پیچھے پیچھے چل پڑی۔ دادو وہیں بیٹھی ان دونوں کو دیکھتے حیران رہ گئی، یہ کیا ہو رہا ہے، میری تو کچھ سمجھ میں ہی نہیں آ رہا۔ حنان دوبارہ منال کو اسی کمرے میں لے آیا اور اسے ناشتہ کرنے کو کہا۔ منال چپ چاپ ناشتہ کرنے کے لیے بیٹھ گئی۔ حنان حیران تھا کہ منال نے اب کوئی ضد نہیں کی۔ جب تک منال نے ناشتہ کر کے دوائی نہ کھا لی، حنان وہیں کھڑا رہا۔ جب منال ناشتہ کر چکی تو حنان نے اسے برتن اٹھانے کو کہا۔ منال چپ چاپ برتن اٹھائے حنان کے پیچھے پیچھے چل پڑی۔ کچن میں پہنچ کر منال نے برتن کچن میں رکھ دیے۔ میرے لیے ناشتہ بناؤ، حنان نے کہا تو منال نے اسے ایسے دیکھا جیسے پتہ نہیں کیا کہہ دیا ہو اس سے۔ مجھے کھانا بنانا نہیں آتا، میں نے کبھی کھانا نہیں بنایا، منال نظریں جھکائے ڈرتے ڈرتے بولی۔ مجھے کہانیاں مت سناؤ، چپ چاپ جو کہا ہے کرو، میں ویٹ کر رہا ہوں، 5 منٹ میں ناشتہ لے کر باہر پہنچو، کہتے ہوئے حنان کچن سے باہر نکل گیا۔ تبھی شبانہ کچن کے باہر مل گئی۔ صاحب جی، آپ کا ناشتہ ٹیبل پر لگا دیا ہے۔ ٹھیک ہے، کہتے ہوئے حنان آگے بڑھ گیا۔ حنان کی آواز منال کے کانوں تک پہنچ چکی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ حنان اس کے ہاتھ کا بنا ناشتہ نہیں کھائے گا، وہ تو بس اسے تکلیف پہنچانے کے لیے یہ سب کچھ کر رہا ہے۔ خیر جو بھی ہو، اب ناشتہ تو بنانا ہی تھا منال کو۔ منال نے جلدی سے کیتلی میں پانی ڈال کر چائے کے لیے رکھا اور چائے بنانے لگ پڑی، اور ساتھ آملیٹ اور بریڈ رکھ کر جلدی سے باہر کی طرف بڑھی۔ ناشتے کی ٹرے لے جا کر حنان کے سامنے رکھ دی۔ ٹوٹا پھوٹا آملیٹ اور جلے ہوئے ٹوسٹ دیکھ کر حنان کو منال پر بہت غصہ آیا۔ یہ ناشتہ ہے؟ وہ منال کی طرف بڑھا۔ اور یہ چائے؟ میں چائے نہیں پیتا، کافی پیتا ہوں، وہ بھی شام کو ناشتے میں۔ جوس پیتا ہوں میں، چائے کا کپ منال کے سامنے کرتے ہوئے بولا اور اٹھا کر وہی کپ زور سے زمین پر پھینک دیا۔ گرم چائے منال کے پاؤں پر گر گئی، لیکن اسے اس وقت اس چائے کی جلن سے زیادہ حنان کے غصے سے ڈر لگ رہا تھا۔ اس بیچاری نے تو کبھی گھر کا کوئی کام کیا ہی نہیں تھا۔ جو اسے جلدی جلدی میں سمجھ میں آیا اس نے بنا دیا۔ اب اسے کیا پتا تھا کہ حنان کو چائے نہیں جوس پسند ہے؟ اسے کوئی بتاتا تو پتا چلتا اسے۔ آئی ایم سوری، منال ڈرتے ڈرتے بولی۔ آئندہ میں خیال رکھوں گی، مجھے نہیں پتا تھا کہ آپ کو چائے نہیں جوس پسند ہے۔ منال کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے۔ وہ بہت مشکلوں سے درد کو ضبط کیے کھڑی تھی۔ مجھے تمہاری سوری کی ضرورت نہیں ہے، جاؤ یہاں سے اپنے کمرے میں، اور جب تک میں نہ کہوں باہر مت آنا، حنان چلاتے ہوئے بولا تو منال جلدی سے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ کمرے میں جا کر دروازہ بند کر کے اپنے پاؤں کا جائزہ لینے لگ پڑی اور ساتھ ہی ساتھ رونے لگ پڑی۔ ایک بار کچن میں چائے بنانے گئی تو کپ میں چائے ڈالتے ہوئے تھوڑی چائے منال کے ہاتھ پر گر گئی تو اس نے چلا چلا کر سارا گھر سر پر اٹھا لیا۔ اس کی آواز سن کر اس کی امی بھاگتی ہوئی کچن میں آئیں
اور اسے ڈانٹنے لگ پڑی۔ منال اگر چائے پینی تھی تو مجھے بتا دیتی، خود کیوں آ گئی کچن میں؟ دیکھو نا کتنا زیادہ ہاتھ جل گیا ہے۔ ماما آپ مصروف تھیں تو میں نے سوچا آپ کے لیے چائے بنا لوں، اسی لیے آ گئی یہاں، منال روتے روتے بولی۔ اچھا اب پریشان نہ ہو، چلو میں مرہم لگا دیتی ہوں۔ انہوں نے منال کے ہاتھ پر جلدی سے مرہم لگائی تو اس کے ہاتھ کی جلن ٹھیک ہو گئی، اور انہوں نے منال کو منع کیا کہ آج کے بعد کچن میں نہ آئے۔ منال کے آنسو تھے کہ رکنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ اسے اپنی امی کی بہت یاد آ رہی تھی۔ ابھی کل کی تو بات تھی، وہ اپنی امی کے پاس تھی، ایک دن میں اس کی زندگی بدل گئی تھی۔ ایسا کبھی اس نے سوچا بھی نہ تھا کہ یوں اپنے گھر والوں سے جدا ہو جائے گی، اور یہ پتھر دل انسان اس کے مقدر میں لکھ دیا جائے گا۔ پورا دن منال یوں ہی کمرے میں بند بیٹھی رہی، یوں ہی بیٹھے بیٹھے شام ہو گئی۔ شبانہ دوپہر کو اس کے لیے کھانا لے کر آئی تھی، لیکن اس نے منع کر دیا کھانا کھانے سے، اور شبانہ سے کہا کہ حنان کو نہ بتائے اس بارے میں۔ شبانہ مان گئی اور چپ چاپ کمرے سے باہر نکل گئی۔ کر بھی کیا سکتی تھی، ملازمہ تھی اور منال اس گھر کی مالکن تھی، اب اس کی بات پر کیسے انکار کر سکتی تھی؟ اور منال نے شکریہ ادا کیا کہ شکر ہے اللہ کا شبانہ مان گئی۔ کل سے اس نے ایک نماز نہیں پڑھی تھی۔ ایسا کرتی ہوں، اب جب شبانہ کمرے میں آئے گی تو اسے کہتی ہوں جائے نماز لا کر دے مجھے۔ پھر اپنے کپڑے دیکھ کر خیال آیا کہ یہ کپڑے تو گندے ہو چکے ہیں، گندے فرش پر بیٹھے بیٹھے، اب ان کا کیا کروں، میرے پاس تو اور کپڑے بھی نہیں ہیں۔ ایسا کرتی ہوں، شبانہ سے کہتی ہوں کہ اپنا ایک جوڑا لا دے۔ ہاں یہ ٹھیک ہے، ایسا ہی کرتی ہوں۔ بھی شبانہ دوبارہ آتی ہے تو اور کمرے کی صفائی بھی کرنی ہے، کتنا گندا فرش ہوا ہے۔ کمرے میں بلب کی روشنی مدھم سی تھی، منال کی وہیں بیٹھے بیٹھے آنکھ لگ گئی، پاؤں پر جلن اب تھوڑی کم ہو چکی تھی۔ کچھ دیر بعد منال کو باہر سے شور کی آوازیں سنائی دیں تو اس کی آنکھ کھل گئی۔ حنان زور زور سے بول رہا تھا کسی سے، بلکہ چلا رہا تھا۔ منال نے سوچا کہ کمرے سے باہر جا کر دیکھتی ہوں۔ ابھی وہ دروازے کے پاس پہنچی ہی تھی کہ کمرے کا دروازہ کھلا اور حنان اندر داخل ہوا۔ منال جلدی سے سائڈ پر ہو کر دیوار سے لگ گئی۔ حنان آگے بڑھا اور منال کو بازو سے کھینچتے ہوئے باہر کی طرف بڑھا۔ منال ننگے پاؤں اس کے پیچھے کھینچتی چلی گئی۔ اسے چلنے میں تکلیف ہو رہی تھی، لیکن نہ چاہتے ہوئے بھی وہ اس کے ساتھ کھینچتی چلی گئی۔ اب پتہ نہیں کون سا طوفان اس کا انتظار کر رہا تھا، سوچ سوچ کر اس کا دل بیٹھا جا رہا تھا۔